ڈاکٹر صاحب میم خان صاحب کو ضمانت مل چکی ہے، پھر اس قسم کا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں نا، جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. ہم تو یہاں ہم دہشت گرد ہوں گے، ہم یہاں کھڑے ہیں، روک کے دکھا دیں. پی ٹی آئی کارکنان کوئی حادثے نظر نہیں آئے، نکلے نہیں آج لاہور میں جیسے پہلے ہوتا تھا. ایک کیوں نکلنا ہے؟ کیوں نکلنا ہے؟ تاکہ ان سے خان صاحب نے کہا ہے کوئی نہ نکلے، یہ گولیاں مار کے مار دیں گے، عورتوں کی بے حرمتی کریں گے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، نہیں نکلیں گے. لیکن ہم تو باہر نکلیں گے، ہم خواتین ہیں، ہم سارا وقت باہر کھڑے ہوں گے. خواتین نکلیں گی، آپ فکر نہ کریں ان کی، یہ کسی کو روک نہیں سکتے. اندر گھر کا کیا ماحول ہے؟ ہمارا ماحول پوچھیں، خان صاحب تو اللہ پہ یقین کر کے بیٹھے. ہم اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہم موت سے کوئی نہیں ڈرتا. اگر اس وقت گولی چلا دیں ہماری سب کی شہادت ہے. عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ میں شاید میرا یہ آخری ٹویٹ ہو. آپ ان کی بہن ہے، کیا کہیں گے؟ آخری ٹویٹ اس لیے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کو اریسٹ کریں گے. آئیں اریسٹ کریں، ہم سب کو لے جائیں. کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کو بھی اریسٹ کریں گے. میں کہہ رہی ہوں سب کو لے جائیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے. خان صاحب گرفتاری دے دیں گے پرامن طریقے سے؟ اور خان صاحب کیا کریں گے؟ خان صاحب نے وارنٹ کا بھی انہوں نے دکھایا، پہلے آگے سے ہٹ جائیں گا. وارنٹ انہوں نے کبھی دکھایا خان صاحب کو؟ یہ ماشاء اللہ ہے، مجھے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. نہ آپ صرف بتا دیں الیکشن کب ہو رہے ہیں، بس یہ اس کے لیے تماشا ہو رہا ہے کہ بس الیکشن نہ ہو. خان صاحب نے مانگا کیا تھا؟ الیکشن مانگے تھے، بس یہی تھا نا. ان کا یہی گناہ ہے، جو ان کا رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کا رائٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کی ہے؟ اس میں کون لوگ ملوث ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں ہے فوٹیج؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے. عمران خان صاحب ایک بڑی دیر سے چل رہی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے. آپ اس قسم کا سوال پوچھ رہے ہیں، آپ جا کے خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کر لیں، آپ کو سارا پتا چل جائے گا. عمران خان صاحب نے عوام کو منع کیا باہر آنے سے، تاکہ بچاروں ان کو مارنے گولیوں سے، اور گولیاں چلانی ہیں، اور اپنے لوگ مارنے ہیں. یہ دہشت گرد جو سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ دہشت گرد، ہاں ان کو مار دیں گے گولیوں سے. خان صاحب کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. ان کو اپنے لوگوں کی جان کی پرواہ ہے. ان کی تکلیف خواتین کے لیے جن کو مارا ہے، لیکن خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ ہمیں روک سکیں گے. ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پاکستانیوں کے ووٹ کا رائٹ مانگ رہے ہیں، اس لیے کیا جا رہا ہے. اچھا بس، تھینک یو. جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ موجود تھی ہمارے ساتھ، حلیمہ بی بی، اور ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے خود منع کیا ہے قوم کو کہ وہ باہر نہ نکلے تاکہ کسی بھی قسم کا تصادم یا فساد اس شہر میں یا ملک میں برپا نہ ہو. اسی لیے عمران خان صاحب نے منع کیا، اور یہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گفتگو کری تھی. اور یہ زمان پارک کی اگر ابھی بات کی جائے تو زمان پارک مقصور ہو کے رہ گیا. زمان پارک کو آنے والے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں. مان روڈ والی سائڈ ہو، دھرمپور والی سائڈ ہو، گڑی شو والی سائڈ ہو، یا ٹھنڈی سڑک اٹسن کالج والی سائڈ ہو، تمام زمان پارک کو آنے والے راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. چاروں طرف پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، اور اندر جو پی ٹی آئی کے چند کارکنان ہیں، 30 سے 40 زیادہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے کارکنان اس زمان پارک کے اندر اس وقت موجود ہوں گے. اور یہ آپ کے سامنے اگر آپ کو یہ دکھا سکے کہ یہ چند پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر چند میڈیا کی گاڑیاں، اور یہ تمام عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر مقصور ہو کے رہ گئے. اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے باہر سے بھی آپ کو مناظر دکھائے، باہر بھی صورتحال دکھائی. اور اس ٹائم ایک خوف کی فضا ہے زمان پارک والی سائڈ میں، ایک خوف کا ماحول ہے زمان پارک کے چاروں اطراف میں. اور کس طرح ایک قومی لیڈر کو اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا، یہ آپ کو براہ راست نظر دکھائے گا. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کیا کہہ رہی تھی وہ بھی آپ کو براہ راست نظر دکھائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اوصاف علی خان کو شاہ زیب بھٹی کے ساتھ زمان پارک سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.